اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ النساء جاری ہے اور سورہ النساء کی تقریباً 142 آیات 142 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے منافقین کے حوالے سے ایک دفعہ پھر کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، جس میں یہاں پہ ہم نے پڑھا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس کی تفسیر ہم سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے کچھ ہم کریں گے، ابھی پینڈنگ تھی تو اس پر غور کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اور یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو وہ نہیں یاد کرتے، نہیں ذکر کرتے مگر بہت کم۔ اس آیت میں منافقین کی نماز کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ضروری اس لیے تھا اس پر دوبارہ بات کرنا کیونکہ ہمارے ہاں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نفاق کے اندر جو ہے ہم گزر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم عشق رسول اور محب رسول اور اسی طرح پکے اور سچے مسلمان سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پر ایسے موضوعات پر گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ایسی چیزیں شیئر بھی کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کی اصلاح ہو۔ اب ایک بات تو یہاں پہ یہ سمجھ آ گئی کہ اس وقت کے منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مدینہ المنورہ میں، اور وہی اتر رہی تھی، نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا، صحابہ اکرام کا دور تھا، تو اس وقت کے منافقین، غور کیجیے جو جملہ میں بولنے لگا ہوں، اس وقت کے منافقین کو بھی یہ پتہ تھا کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ منافقین جو ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں وہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ اندر سے تو پتہ تھا، اللہ بتا دیتا تھا اپنے پیغمبر کو قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کرتے تھے شو کرنے کی کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کا ثبوت عملی طور پر وہ یہ پیش کرتے تھے کہ ہم نماز نہیں آپ کے پیچھے پڑھ رہے، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم نمازی نہ ہوتے۔ لہٰذا اس وقت کے منافقین جو تھے وہ مسلم ثابت کرنے کے لیے نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان سمجھا ہی اس کو جاتا تھا جو مسجد میں اذان سننے کے بعد مسجد میں آئے اور نماز ادا کرے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسی صحابہ اکرام یا نبی علیہ السلام کے ہاں مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فخریہ ہے کہ آج اذان سننے کے بعد مسجدیں خالی کیوں ہیں آج مسلمانوں کی کثرت ہے، نام اور دعوے جو ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، عشق کے، محبت کے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے اور مسجد میں بلایا جاتا ہے نماز کے لیے، فرض کے لیے، تو پھر ہمارا عشق کہاں چلا جاتا ہے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ ہماری محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ ایک لمحہ فکری ہے، میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، اور اس کو خدا کے لیے آپ نے آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بہت بڑے درد سے یہ میں بات کر رہا ہوں، اور بڑی دل سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسا بندہ نہ رہے جس تک یہ پیغام نہ پہنچے کہ بھائی نماز پڑھے بغیر مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اس پر ثبوت کے لیے یہ آیت ایک
اور اس جیسی کئی آیات اور کئی احادیث مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں اور اس وقت کے نمازیوں کی کیفیت اور حالت دیکھیں، اور آج مسلمان کلمہ پڑھ کر نماز نہیں پڑھتا، تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال ایک تو بات یہ ثابت ہوگی کہ نمازی وہ تھے۔ اب اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جو نمازیں وہ چھپانا ان کو آسان تھی، جن میں گنجائش نکل سکتی تھی گھر بیٹھنے کی، وہ اس میں سستی کر لیتے تھے۔ اس میں حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر دو نمازیں وزنی ہیں اور بھاری ہیں، ایک صبح کی اور ایک شام کی، اور اگر وہ جان لے، اگر منافق جان لیں کہ ان نمازوں کا اجر کیا ہے، تو پھر وہ لازمی ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں، خواہ انہیں گھسٹ کر مسجد میں آنا پڑے، او کما قال۔ تو یہ دو نمازیں تھیں منافقین پر، مطلب اس سے وہ جان چھڑا لیتے تھے بعض دفعہ، لیکن جو باقی نمازیں ہیں وہ لازمی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز پڑھتے تھے لیکن سستی کے ساتھ۔ اس میں بھی ایک سبق ہے کہ آج بھی لوگ بعض دفعہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کام کر لوں، دیکھتے رہتے ہیں ٹائم کتنا رہ گیا، خاص طور پر جنہوں نے مسجد میں جانا نہیں ہوتا اور دکان کا بھی خیال کرنا ہے، کاروبار کو بھی دیکھنا اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ یہ جو سستی والی نماز ہے، اس نماز کو تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون آپ پڑھیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ کو ایکٹیو نماز چاہیے، سستی والی نماز چاہیے ہی نہیں۔ یہ کیا نماز ہوئی کہ اذان کا بلاوا ہو چکا ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی ایک مسجد کی اذان آئی ہے اور ابھی دوسری آئے گی، چوتھی آئے گی، پانچویں، تو پھر پڑھ لینی ہے، پھر کو مطلب ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو۔ تو یہ سستی والی نماز بھی منافق کی نماز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی یہ نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے اور پھر اٹھتا ہے، اس وقت تک انتظار کرتا رہتا ہے جب تک سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نہیں پہنچ جاتا، یعنی غروب کے قریب، پھر اٹھتا ہے اور اٹھ کر چار ٹھونگے لگاتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت کم۔ یعنی نماز سستی کے ساتھ پڑھنا بھی منافق کی علامت ہے۔ اور پھر یہ آگے بھی بات یہاں پہ بھی کیا رکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو جب ٹائم آتا ہے نماز پڑھتا بھی ہے تو ٹھونگے لگاتا ہے، جلدی جلدی پڑھتا ہے۔ اب ظاہرہ ٹائم تو ہے نہیں، اوپر مغرب ہونے والی ہے، عصر کی اگر نماز لیٹ کر کے پڑھ رہا ہے تو مغرب ہونے والی ہے، تو اس کو یہ بھی خوف پیدا ہو جائے گا شیطان کی طرف سے کہ جلدی کرو، تو پھر یہ جلدی کرتا ہے۔ اور ویسے بھی عام حالات میں بھی نماز جلدی نہیں پڑھنی چاہیے، نماز جلدی نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جلدی پڑھنا نفاق کی علامت ہے۔ مومن بندہ نماز کو پوری تحمل کے ساتھ سکون، جب آ ہی گئے ہیں مسجد میں، جب آ ہی گئے ہیں اللہ کے در پر، تو پھر پوری تسلی و تشفی کے ساتھ کم از کم رک کر نماز پڑھیں، ٹھونگے نہ لگائیں، بلکہ تحمل کے ساتھ، تسلی کے ساتھ سجدے کریں۔ سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اکثر لوگ تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں، دو سجدوں کے درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، اس کو تو آج ویسے ہی ہم بھول چکے ہیں۔ اس طرح جلسہ استراحت ہوتا ہے، ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ کر دوبارہ اٹھنا، یہ لوگ نہیں کرتے۔ اس طرح رکوع پورا نہیں کرتے، اگر رکوع کر دیں تو اوپر اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ تسلی کے ساتھ نہیں کہتے، جبکہ حدیث میں ایک پورا طریقہ پراپر موجود ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ کبھی انشاءاللہ نماز کا طریقہ بھی ہم بتائیں گے۔ تو تحمل کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور آرام سے نماز کو ادا کرنا چاہیے، یہ مومن کی نماز ہے۔ اور منافق کی نماز جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نماز پڑھی اور
آپ نے اس کی نماز کو دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا، پھر اس نے آ کر بتایا، سلام کیا تو پھر آپ نے لوٹانے کا حکم دیا۔ اسی طرح نماز 3 دفعہ اس نے پڑھی اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اس سے بہتر مجھے نماز آتی نہیں ہے، تو آپ نے پھر اس سے نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا اور اس کی غلطیاں ہائی لائٹ کیں، اور اس کی غلطیاں یہ تھیں کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان رکتا نہیں تھا، جلدی سے دوسرا سجدہ کر دیتا تھا، اور اس طرح رکوع سے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو کر اطمینان نہیں پکڑتا تھا بلکہ جلدی سجدے میں چلا جاتا تھا، اچھی طرح ابھی جسم جو ہے وہ کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اس کی غلطیاں تھیں، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ نماز تو نے پڑھی نہیں ہے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز دوبارہ پڑھو۔ تو یہ منافق کی نعمت۔ اگلی صفت اس میں منافق کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یراؤن الناس، وہ نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی اس وقت کے منافقین ظاہر اللہ کے لیے تو نہیں وہ پڑھتے تھے، بلکہ وہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، نماز پڑھتے تھے۔ آج بھی لوگ کئی نیکی کرتے ہیں لیکن دکھانے کے لیے، اس پر اب بات کریں گے تو بڑا ایک لمبا ٹائم چاہیے کہ ریاکاری اور دکھاوا اور یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہے اور اس اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی کبھی بات ہوگی۔ آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں آگے کیا بیان ہو رہا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہیں، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، تو نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ یعنی منافق کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ نہ اس طرف ہوتے ہیں نہ اس طرف، نہ صحیح مسلمانوں کے ساتھ نہ کفار کے ساتھ، دونوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دونوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جس سے اللہ گمراہ کر دے، یعنی سمجھنے اور جاننے کے باوجود بھی اپنے آپ وہ کوشش ہی نہیں کر رہا ہدایت کی طرف آنے کی، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اپنی گمراہی پر اڑا ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے اسے بطور عذاب گمراہی میں رکھا گیا ہے۔ تو فلن تجد لہ سبیلا، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پائیں گے، یعنی جسے اللہ نے گمراہ کر دیا کہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں، وہ صحیح طرف آنا چاہتے ہی نہیں، جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ تو یہ درمیان میں آگے دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست، من دون المومنین، مومنوں کے علاوہ، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ، کہ اللہ تعالیٰ، کہ تم بناؤ اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطانا مبینہ، کوئی واضح دلیل۔ اب یہ جو کافروں کو دوست بنانے والی آیات ہیں یہ پہلے بھی گزر چکی ہیں، اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر کئی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے کہ کفار کو دوست نہیں بنانا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا اس طرح سورہ مائدہ میں، سورہ ممتحنہ میں، سورہ مجادلہ میں، سورہ آل عمران میں اس سے ملتی جلتی آیات جو ہے وہ مل جائیں گی۔ بہرحال اس کا مطلب ہے یہ بڑا تاکیدی حکم ہے۔ اور اتریدون ان تجعلوا للہ، مطلب یہ کہ اتنے احکامات، واضح احکامات کے باوجود بھی اگر تم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے ہو اور کفار کو دوست بناتے ہو، تو پھر یہ کہ تم اپنے خلاف خود ایک دلیل قائم کر رہے ہو، جس دلیل کے تحت قیامت والے دن تمہیں عذاب ہوگا، تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جو ہیں وہ فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، من النار، آگ کے، ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اب جس طرح جنت کے درجے ہیں وہ بلندی کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح جہنم کے بھی درکات ہیں، درجات ہیں، تو سب سے جیسے جیسے نیچے درجے آتے جاتے ہیں وہ اتنا ہی سخت درجہ ہوتا جاتا ہے، اور سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے جو نفاق کرتے ہیں، کیونکہ جو منافقت ہوتی ہے یا نفاق ہوتا ہے یہ کفر سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ واضح طور پر اسلام پر عمل کرتا ہی نہیں، قبول کرتا ہی نہیں ہے، تو یہ جو منافق ہوتا ہے یہ دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہے لیکن اندر سے بے ایمان ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا، تو اس کی سزا اور اس کا جرم جو ہے وہ کافروں سے بھی
بڑھ کر ہے، اس لیے سب سے نیچے سزا، سخت سزا کے لیے جہنم میں ان کا طبقہ ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔